ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ڈیفرنٹ شارٹس آپ کو سنائے ہیں، دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ کس نے کیا کہا، کون لا علم ہے، کس کو پتہ نہیں ہے، کون ان کے ڈیفنس میں ہے، بات کر رہا ہے، ذرا آپ ایک ہی نظر میں دیکھیے گا۔ میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں، میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی جی میرے پاس کوئی اب ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے ابھی تک، مجھے نہیں پتا۔ ہم نے آج گوہر صاحب سے پوچھا کہ آپ پارٹی چیئرمین ہیں، ایکٹنگ چیئرمین بے شک آپ ہو گئے، لیکن یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اب تک نہ کسی نے کہا ہے، نہ کسی نے انفارم کیا ہے، نہ میری کسی سے بات ہوئی ہے۔ نکال دیا گیا ہے پارٹی سے، کس نے نکالا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا نا۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کے پاس جو ہے پراپر انفارمیشن نہیں پہنچتی، ان کو صحیح طرح بریف نہیں کیا جاتا؟ اگر فیصلہ ہونا ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے صوبائی جو تنظیم ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ جنید اکبر صاحب کو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ لا علم ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات آپ کو سنوائی، وہ لا علم ہیں۔ باقی جو وہاں کے ایم این ایز ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، دبنگا آدمی ہے۔ کل حسن ایوب نے بھی کہا کہ جی ایک ہی بندہ بہادر ہے، انہوں تسی سائیڈ لائن کر رہے ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہے، لڑائی ہے کیا چاہیے صاحب؟ اب لڑائی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے، جن کو یہاں سے اتنی اہمیت ملی اور ایک وقت انہوں نے جب لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے تو اس نے پارٹی کو ایک بوسٹ دی، اس نے ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا، تو ہی ڈیڈ اے فائن جاب فار پی ٹی آئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پارٹی کی کوئی ڈسپلن ہے، کوئی اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ اس کی بجائے ایک اپنا ہی آپ لوچ ٹالتے پھریں۔ اب جیسے یہ پروگرام ہے، وی آر ناٹ فری ایجنٹ ہیئر، جو پالیسی اے آر وائی کی ہے، مینجمنٹ کی ہے، جو چینل کی ہے وہ چلے گی، ورنہ میں اپنی پالیسی تو نہیں چلا سکتا نا، نہ آپ چلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے شیر افضل کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان کو موقع دیے ہیں تو انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ ایک بندہ ہے، مجھے آپ نے کہا کہ بھئی یہ ریڈ لائن ہے، آپ نے نہیں کراس کرنی، اس کے بعد میں بار بار کروں گا تو چوہدری صاحب آپ کیا، اپنی عمر کا تقاضا علیحدہ ہے، لیکن دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو شیر افضل مروت جو ہے ہی کراسڈ آل لمٹس، اور اب جو ہے باہر جو واویلا مچا ہوا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر شیر افضل جس نے اتنا کام کیا ہے اس کو بھی ڈسپلن کے تحت باہر نکال دیا ہے تو پھر ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ سو یہ کوئی تھوڑا ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے بارہا کہا ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی پارٹی ہے، جس کو پسند نہیں ہے وہ نہ رہے۔ تو دس از اور یہ کوئی اتنا آپ جس طرح اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اس کو یعنی اتنی اس میں کوئی جان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ سوابی اور ساری جگہ جو 8 فروری کو واقعات ہوئے ہیں، پارٹی انٹیکٹ ہے اور اپنے ٹارگٹ پر گولہ باری کر رہی ہے۔ حسن، اس کے اوپر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ظاہر ہے شیر افضل مروت جس انداز سے وہ بات کرتا ہے وہ پارٹی کے اندر کافی اس کو پذیرائی ملتی ہے، اور پارٹی ظاہر ہے پارٹی کے بانی نے، قائد نے سپورٹ کیا۔ اب جو ہے ہم یہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے کہ جی نہیں، وہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ہے۔ خبر آپ کے پاس بھی ہے، وجہ کہاں پہ کیا بنی کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جن کے بیانات آپ کو سنوائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا وہ اثاثہ ہیں اور اثاثے کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، لیکن جن کا نوٹیفیکیشن جنہوں نے جاری کیا ہے فردوس شمیم نقوی، وہ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں نا، پارٹی کا عہدہ تو ان کے پاس ہے تو وہ بھی بیسیکلی بہت ہی زیادہ، میں تو حیران رہ گیا ان کی اہلیت کے اوپر۔ عمران خان صاحب تو نااہل ہو گئے سزا کی وجہ سے، یہ اتنے نااہل ہیں کہ نوٹیفیکیشن میں تحریک انصاف کی سپیلنگ ہی ٹھیک نہیں لکھ سکے یار۔ مطلب میں تو حیران رہ گیا، اتنا بڑا بگ کلیریکل مسٹیک یہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر پوری دنیا میں بانٹ بھی دی ہے۔ یعنی تحریک انصاف اوپر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا ہے سینٹرل سیکریٹریٹ، اس سے نیچے دیکھیں جو تحریک انصاف ایکسپلشن فرام جو ہے نا پاکستان تحریک اسپیلنگ دیکھیں ذرا آپ ان کے، یہ تو ان کی حالت ہے۔ چلے تھوڑی معافی دے دیں، ٹائپو ہو جاتی ہے۔ تو میں سر یہ کہہ رہا ہوں، میری عرض یہ ہے، اب میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب تو نااہل تھے، فردوس شمیم نقوی صاحب بھی نااہل ہیں کہ آپ اتنا اہم ایک ایم این اے کو نکال رہے ہیں، اس کو ایکسپیل کر رہے ہیں، پارٹی سے نکال رہے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن نکالنے میں بھی آپ اتنی بڑا جو ہے وہ بلنڈر کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، پروف ریڈنگ نہیں کر سکے یار۔
یہ تو یہ پارٹی یہاں پر یہ کھڑی ہو رہی ہے، اتنی ان کی اہلیت ہے کہ تحریک انصاف کی سپیلنگ، ان کو اپنی جماعت کی سپیلنگ تک نہیں آتے. تو جب میں ان کو نااہل کہتا ہوں تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کچھ جو ہے اپنا کوئی ذاتی اناد نکال رہا ہے یا غصہ نکال رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے، کمپیٹنس آپ کے سامنے آ گئی ہے ان رائٹنگ. اور مجھے جب وہ نوٹیفیکیشن ملا تو آپ یقین کریں کہ میں سوچتا رہا، میں نے کہا جی یہ فیک ہوگا کیونکہ تحریک کے سپیلنگ غلط ہیں. اور جب میں نے غور کیا، میں نے پھر پتہ کیا تو معلوم ہوا جناب یہ نوٹیفیکیشن اصلی ہے. تو یہ ہے یہ جماعت، اور جس شخص کو نکالا انہوں نے، شیر افضل مروت کو، جو ان کے برے دن کا ساتھی ہے. شیر افضل مروت جو ہے، جو کہ خون دینے والا جو ہے نا پارٹی کا کارکن تھا، تو اس کی قدر نہیں کی گئی. اب میں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا اسلام آباد کے اندر. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 3 جو ہے نا قومی اسمبلی کے امیدوار تھے. ان تینوں کے مقابلے میں زیادہ لوگ ایک تو لے کر آئے شیر افضل مروت، اور جب یہاں پر لے کر آئے تو یہ تینوں امیدوار شعیب شاہین صاحب، عامر مغل صاحب، علی بخاری صاحب یہ موجود تھے. ان تینوں کی موجودگی میں لوگوں نے جناب شیر افضل مروت کے نعرے لگا دیے. تو ظاہری بات ہے ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر شیر افضل مروت سے لوگ انسیکیور ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ حلقہ جو ہے نا یہ بندہ ہڑپ نہ لے. اسی وجہ سے ان کو پارٹی سے نکلوانے کے لیے لوگ پرعزم تھے اور اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن اب شیر افضل مروت کو چاہیے کہ اگر وہ سیاست اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں تو شیر افضل مروت صاحب مڑ کے دوبارہ اس پارٹی میں مت آئیے گا. اگر آپ سیاست اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ آپ کی مرضی کا ہے. پٹھان آدمی ہے، میرے خیال سے غیرت مند آدمی ہے، آپ کو دوبارہ اب جو ہے نکال دیا گیا، واپس نہیں آنا چاہیے. آپ کا مشورہ جو ہے وہ انہوں نے سن لیا ہوگا، لیکن یہ ٹائپو ہو جاتی ہے، معافی دے دیں ان کو فردوس صاحب کو.